السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء صریح جھوٹ بولتے ہیں اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، گمراہی میں رکھنے کے لیے، اہل حق علماء دیوبند سے بدظن کرانے کے لیے یہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں تاکہ اپنی عوام کو دھوکے کے جال میں پھنسائے رکھیں۔ ان کی عوام کو سچائی بتائی جائے کہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے کتنا فراڈ کیا ہے، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، صاف جھوٹ بولا ہے، واضح غلطی کی ہے، تو ویسے ٹائم پر ان کے علماء پگلا جاتے ہیں کہ تم نے ہمارے مذہب پر ایسی بات کیوں کر دی، تم نے ہمارے مذہب کے عالم کے بارے میں یہ سچائی عوام کو کیوں بتائی، تم کو نہیں بتلانا چاہیے۔ پھر اس پر لیت پوت کرنے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اگر یہ الزام علماء حق علماء دیوبند پر ڈال دیا جائے تو ہمارے بزرگوں کی غلطی پر پردہ پڑ جائے گا۔ کوشش تو کرتے ہیں پر کر نہیں پاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں دکھایا تھا کہ بریلی مذہب کے حکیم الامت کہے جانے والے مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، جلد نمبر 16 کے صفحہ نمبر 110 میں درود ابراہیمی کے متعلق یہ بات لکھی ہے۔ کون درود ابراہیم؟ جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات کے بعد۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، اور درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے۔ یعنی کہ درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنے کو ناجائز بھی لکھا ہے، گناہ بھی لکھا ہے، اور یہ بھی کہا کہ صرف اسے نماز میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے باہر نہیں پڑھ سکتے۔ جب ہم نے یہ ویڈیو بنایا، عوام کو دکھایا کہ تمہارے بزرگ نے بات لکھی ہے، تو بریلی مذہب کا ایک یوٹیوبر ہے قادری ایجنسی اچھل کود کرنے لگا، حواس باختہ ہو گیا۔ وہ جواب دینے کے لیے آیا، لیکن اس نے اپنے پاؤں پہ ایسی کلہاڑی ماری ہے کہ اس سے وہ خود ہی زخمی ہوا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو سمجھا لیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے، لیکن پردہ نہیں ڈالا ہے، اور سوچا اس نے کہ ہم یہ الزام علماء دیوبند کی طرف منسوب کر دے، ڈال دے، لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ اس نے یہ بات کہی ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو بات لکھی ہے ان سے تو غلطی ہو گئی، لیکن یہ اپنی طرف سے اپنے پیٹ سے نہیں لکھا ہے، بلکہ حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں۔ پھر انہوں نے علامہ نووی کا حوالہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد علماء دیوبند پر جب تک وار نہیں کریں گے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، ان کا عیب چھپے گا نہیں، ان کی عوام خوش نہیں ہوگی، تو اس بات کو علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کر دیا کہ دیکھو فلاں دیوبندی عالم نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، اور پھر دو عالم کا حوالہ دے دیا۔ ان میں سے ایک مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہیں، جن کی تفسیر ہے معارف القرآن، اس کا حوالہ دے دیا، اور ایک غیر مقلد کا بھی حوالہ دے دیا۔ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ اگر تم نے غیر مقلد کا حوالہ ہمارے خلاف دیا ہے یہ تو غیر معتبر ہے، اس لیے کہ تم بھی جانتے ہو کہ غیر مقلد اہل حدیث ہمارے خلاف ہے، اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اس کو گمراہ سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی کتابوں کا حوالہ دینا ہمارے خلاف یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ تمہارے اصول کی روح سے غلط ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مفتی احمد یار خان نعیمی کے بارے میں جو اس نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے بلکہ علامہ نووی کے حوالے سے لکھا ہے، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو کیا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز ہے، گمراہ ہے؟ کیا اسی کی تقلید کرتے ہوئے اسی کی اختتام ایسی بات لکھی ہے؟ اور کیا مفتی شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز ہے، گناہ ہے؟ کیا ایسی بات لکھی ہے؟ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں دونوں حوالے۔ یہ دیکھیں جو حوالہ اس نے معارف القرآن کا دیا تھا وہی حوالہ ہم بھی دے رہے ہیں، بالکل اسی کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس نے پڑھ کر سنایا نہیں ہے لیکن ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 225 میں اسی میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات لکھی ہے جس کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ سنیے آپ۔ مسئلہ ذکر مبارک کے وقت افضل و اعلیٰ اور مستحب تو یہی ہے کہ صلاۃ اور سلام دونوں پڑھے جائیں، مستحب اور افضل و اعلیٰ لکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے ایک یعنی صرف صلاۃ یا صرف سلام پر اکتفا کرے تو جمہور فقہا کے نزدیک کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ صرف سلام پڑھو یا صرف درود پڑھو تو خلاف اولا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے گناہ یا ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد
شیخ الاسلام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا مکروہ فرمایا ہے کہ صرف کوئی درود لکھے یہ مکروہ ہے، یا صرف کوئی سلام لکھے اور اس کے ساتھ درود نہ لکھے تو یہ مکروہ ہے، تو مکروہ فرمایا ہے۔ اور یہ مکروہ کون سا مکروہ ہے؟ کیا اس کی وجہ سے گناہ ملے گا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن حجر ہیثمی نے فرمایا کہ ان کی مراد کراہت سے خلاف اولا ہوتا ہے، جس کو اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، اور علماء امت کا مسلسل عمل اس پر شاہد ہے کہ وہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک پر بھی اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو اب بتائیے، علامہ نووی نے اس کو ناجائز لکھا ہے، اس کو گناہ لکھا ہے؟ گناہ نہیں لکھا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ درود ابراہیمی کے بارے میں علامہ نووی نے نہیں لکھا ہے، بلکہ مطلق بات کہی ہے کہ صرف درود پر اکتفا کرنا یا صرف سلام پر اکتفا کرنا، درود کے ساتھ سلام نہ لگانا، سلام کے ساتھ درود نہ پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر صرف ایک کو پڑھا جائے تو اس کو حرام نہیں کہیں، اس کو ناجائز یا گناہ نہیں کہیں گے، بلکہ خلاف اولا کہیں گے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ بھی لکھی ہے کہ بہتر ہے افضل و اعلیٰ کو دونوں کو ملا دیا جائے، لیکن ایک پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، درست ہے، اس کو گناہ اور ناجائز نہیں بتایا گیا، جبکہ تفسیر نعیمی میں ناجائز اور گناہ بتایا گیا۔ قادر ایجنسی نے جھوٹ بولا ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات لکھی ہے، اس کے خلاف کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ ارے بھائی، علامہ نووی نے ناجائز اور گناہ نہیں لکھا ہے، بلکہ خلاف اولا لکھا ہے، مکروہ تنزیہی لکھا ہے، اور تمہارے مولوی نے، تمہارے حکیم صاحب نے ناجائز لکھا ہے، گناہ لکھا ہے، گرفت گناہ پر ہے اور ناجائز پر ہے، خلاف اولا پر بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ ناجائز لکھا ہے درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنے پر، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ قادر ایجنسی والے دوسرے کو گمراہ جھوٹا بتا رہے ہو، خود اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھو، ایک نمبر کے جاہل ہو، سمجھتے نہیں ہو کیا بول رہے ہو، کیا حوالہ دے رہے ہو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھنے میں اور تمہارے حکیم صاحب کے لکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، نظر ثانی کرو، اپنے عوام کو دھوکہ نہ دو، دنیا کو دھوکہ نہ دو، لیپ پوت کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے تم نے یہ کہا اپنے ویڈیو میں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، اسے اٹھتے لیٹتے بیٹھتے کسی حال میں پڑھنا چاہیے۔ تو ہمارا مسلک یہی ہے، جب تمہارا مسلک وہ ہے تو تم صاف طور پر کہو کہ تمہارے مولوی حکیم صاحب نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی سے کام لیا ہے، عوام کو گمراہ کیا ہے، علماء دیوبند سے نفرت دلانے کے چکر میں اتنی بڑی بکواس کیا ہے۔ تو تمہارے دونوں فتاوی میں، احمد خان نعیمی میں اور اعلیٰ حضرت میں تضاد ہو گیا، تضاد، اور تمہارے مولوی نے زیر و زبر میں لکھا ہے کہ جس مذہب میں تضاد ہو وہ منافقت کا مذہب ہے۔ بتاؤ کہ تمہارا مذہب منافقوں والا مذہب ہے؟ معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں، دنیا کو بتائیں کہ بریلوی کتنے بڑے دھوکے باز جھوٹے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔